کل سے اب تک غزہ اور ایرانی شہر کرمان سے انتہائی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ دونوں مقامات پر 24 گھنٹوں میں 400 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ غزہ پر کل دوپہر کے بعد اسرائیلی طیاروں نے دوبارہ وحشیانہ بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے بدھ کی صبح بھی ایک ایئر سٹرائک ہوئی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 207 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد اب جو شہداء ہیں ان کی 22,185 ہو گئی ہے۔ بلکہ دوسری جانب اگر ہم ایران کی بات کریں تو شہر کرمان میں القدس بریگیڈ کے مرحوم جنرل قاسم سلیمانی کے مقبرے کے قریب 2 دھماکوں میں کم از کم 103 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ دہشت گردی کی یہ کارروائی ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کے مقبرے کے نزدیک کی گئی اور مقامی میڈیا کے مطابق دھماکہ خیز مواد سے بھرے 2 بیگ قبرستان میں داخلی دروازے پر رکھے گئے تھے۔ کرمان کے ایک اسپتال میں مقامی صحافی نے بتایا کہ اس واقعے میں 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک ایسے وقت میں جب غزہ کی سچویشن خاصی خراب ہے، ایران کا سٹانس بہت کلیئر ہے، تو اتنا بڑا دھماکہ اور وہاں پر اس کے بعد ہلاکتوں کے یہ معاملات، خطے کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں اور دوسرے پروگراموں میں ذکر کیا ہے میں نے اور مجھ جیسے لوگوں نے کہ یہ تو خطے میں ایک حدت اور ایک شدت تو بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اندازہ ہو رہا تھا، اور اب اس کے اثرات اور عوامل بالکل سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف پرسوں لیبنان میں ڈپٹی حماس پولیٹیکل بیورو کا، جس کا لینا دینا کوئی نہیں تھا قاسم بریگیڈ سے، اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ کوئی 5 دوسرے حماس کے افراد ہلاک ہو گئے۔ اور ساتھ ساتھ لیبنان کے سدن علاقے میں اسرائیل نے ڈیپ انٹو لیبنان وہ پہلی دفعہ 2006 کے بعد حملہ کیا۔ اس کو میں ادھر روکتا ہوں، دوبارہ اس پہ آتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ایران میں جو کل ہوا وہ بڑی خطرناک بات ہو گئی۔ ایران اور ان پہلے چپخلش تھوڑی بہت تو چل ہی رہی تھی، اور یہ کافی عرصے سے علاقے میں ایران، اور اس کو میں بڑے پیراہے پہ اگر لے جاؤں تو ظاہر ہے ایران ایک بہت بڑا الائی ہے، چائنا کا ابھی اور رشیا کا ہے۔ رشیا سے ملاقات ہوئی ہے رئیسی صاحب کی، جو صدر ہیں ایران کے، ابھی 7 دسمبر کو پوٹن سے وہ گئے تھے ماسکو میں۔ تو ایک طرف تو وہ تعلقات، دوسری طرف ایران کا کہ جو شروع سے مخالفت رہی ہے اسرائیل کی اور یو ایس کی، ان کے انریچمنٹ کے حوالے سے، اور تیسری بات انریچمنٹ ایران جب سے JOCP جو ان کا معاہدہ تھا، جب سے انہوں نے ودرا کیا، یعنی کہ جب ٹرمپ نے ودرا کیا اس کے بعد سے ایران، یہ بات میں بات کر رہا ہوں، حالیہ سچویشن ہے اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کچھ آگے بہتری کی طرف جائیں گی، یا جیسے جنگ بندی ہوئی اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ شاید اس کو رکوایا جائے گا، جو یہ ایک جاریت کا سلسلہ جاری ہے وہ بالکل تھمنے میں نہیں آیا۔ کیا حالات ہیں؟ کیا ہم ایک 3rd ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں؟ چیزیں اس طرف جانے والی ہیں؟ نہیں، یہ سوال مجھ سے باقی لوگوں نے بھی کیا ہے۔ دیکھیں، یہ 3rd ورلڈ وار کا تو ارادہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی بھی ملک کا، لیکن حادثاتی طور پر اگر کوئی بات ہوگی تو 3rd ورلڈ وار بھی چھڑ سکتی ہے، اور وہ میوچول تباہی، پوری دنیا کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اس لیے اس کے جان کر کوئی ملک نہیں کرنا چاہے گا، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، لیکن جس ڈگر پر یہ چل رہے ہیں اس ڈگر پہ جاتے ہوئے حادثات ہو سکتے ہیں، اور وہ اس معاملے آپ اسی کی بات کر لیں جو میں جس گہرائی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، دوبارہ وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آپ اسی کی بات کر لیں، قاسم سلیمانی جو وہاں کے 22 سال تک کمانڈر رہی ہیں، جنہوں نے پوری مڈل ایسٹ میں ایک نیٹ ورک بنایا ہے اپنے القدس کا، جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور اگر اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا تو یہ بھڑک سکتی ہے آگ بہت زیادہ۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی دھماکہ ہوا ہے اور اتنی زیادہ کیجوالٹیز ہوئی، اس کے بعد رئیسی صاحب نے بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو اسپوکس پرسن ہیں فارن آفس کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ زائونسٹ کی
کا کھیل ہے اور یہ چاہے ٹول کوئی بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اور امریکہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ اس میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، اور یہی بات انہوں نے لبنان میں کی ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف ایران جو الزام لگا رہا ہے اور وہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس کے شواہد پیش کریں گے، یعنی کہ اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو بہت سوئفٹ طریقے سے یعنی بہت جلدی ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو آپ نے یاد ہوگا 4 سال قبل جب قاسم سلیمانی صاحب کو جب اسیسینیشن کی گئی تھی تو ٹرمپ نے وہاں روسٹرم پہ آ کے کہا کہ ہم نے دنیا کا نمبر 1 ٹیررسٹ مارا ہے، جس کے ایوز اس کا امریکہ کا بیس تھا، جس پہ کہ انہوں نے کئی میزائل داغے ایران نے، اور امریکہ نے اس کو رسپانس نہیں کیا اس وقت۔ یہ اسی وقت کی بات ہے 4 سال قبل، اور اس میں یہ ہے کردوں کے علاقے میں یہ ایران نے حملہ کیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کل میں کوئی نہ کوئی ایسی واقعہ ہونے والا ہوگا ایران کے، ظاہرہ اس کا ایران کی اپنی نیشنل تشخص ہے، اور ایران اس معاملے میں بہت پراؤڈ قوم ہے ایرانی، تو وہ اس میں ضرور کچھ اس معاملے میں بدلہ لینے کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، اور اگر یہ ہوا تو ظاہر ہے اس میں معاملہ تھوڑا سا بگڑ سکتا ہے۔ دوسری سائڈ پر آپ نے غزہ کا ذکر کیا، غزہ کا تسلسل تو اسی طریقے سے جاری ہے، حماس کا ہو گیا۔ سیریا میں ایک بہت خطرناک بات پچھلے ہفتے ہوئی ہے، جس میں کہ انہوں نے ایک اور کمانڈر جو قاسم سلیمانی کے بڑے اچھی اور گہرے دوست تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جنرل سید الموسوی کو۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑے کمانڈر تھے جو کہ وہاں ایڈوائزر کے طور پہ، جو لیگل ہے بالکل ایڈوائزر کے طور پر سیریا میں تھے، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹینشن مزید ایک طرف بڑھ رہی ہے۔ آج تیل 3% سے زیادہ یعنی دنیا کا فیول بڑھ گیا ہے، اور اس وقت اب مال برداری کے معاملات میں بھی اس کا اثر پاکستان اور باقی ممالک پر تو پڑے گا، لیکن پاکستان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، ورنہ ہم پہلے ہی ایک مخدوش معیشت میں ہیں، اور سیاست ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو یہ معیشت پر اثرات ہوں گے، اوبویسلی یہ بہت بڑا ایک اٹیک ہے، اور اس کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود سفیر، اور یہ اس طرح سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے سہرش خطے میں، اس کے اثرات اس ریجن پر جس میں پاکستان بھی ہے اور جس میں مڈل ایسٹ کے دیگر کنٹریز ہیں، وہ ہو گئے، وہ لگی ہے آگ، تو اب گھر سب کے جلیں گے، وہ والی صورتحال ہے جو اسرائیل میں اور دیکھیں جنگ تو ویسے بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی کہ آپ انتشار یا پھر اس طرح کی کارروائیوں سے ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کریں، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کر بات کرنے سے ہی معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جاتے ہیں۔ خیر اللہ بہتر کرے، ہم دعائی کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ ان کے حق میں بہتر ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔